پورے ملک کی ڈسکورس پر 31 پیسے کم کیے گئے. ہمیں کمپٹیشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہماری صنعتوں پر یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ 3 سے 5 روپے کا لگ رہا ہے کراچی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح طور پر جہاں صارفین رہائشی ان کے لیے تو پیغام ہے، لیکن صنعتی صارفین کے لیے بھی یہ پیغام ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ روزانہ قسطوں میں ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ارے ایک ساتھ تلوار اٹھائیں، ایک نوٹیفیکیشن دیں کہ کراچی میں آئندہ کے لیے تمام صنعتوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ سہولتیں بالخصوص پنجاب میں دی جا رہی ہیں. اب ساری ملیں، فیکٹریاں، یہ پروڈکشن، یہ ایکسپورٹ کا مرکز پنجاب کو بنا دیا جائے. کیا عقل و دانش ہے یار! را مٹیریل باہر سے آئے، کراچی سے ٹرانسپورٹ ہو فیصل آباد، لاہور، میاں چنو، پورے پاکستان جائے، پھر وہاں جو مصنوعات یا پروڈکٹ بنے وہ پھر کراچی آئیں اور پھر کراچی سے ایکسپورٹ ہو. یعنی آپ ٹرانسپورٹیشن کی ڈبل کاسٹ دیں. پنجاب میں اگر روزگار چند لاکھ لوگوں کو آپ دے بھی دیں گے کراچی کی قیمت پر، تو اس سے پاکستان کی گڈی کتنی چڑھ جائے گی بھائی؟ پاکستان کی قسمت کتنی کھل جائے گی؟ ملک کی جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار، شرح نمو کتنی بڑھ جائے گی؟ ذرا مجھے کوئی معیشت کا ماہر یہ تو بتائے نا. اسحاق ڈار صاحب فارن پالیسی کو دیکھیں، لیکن تھوڑا سا یہاں بھی جھانک کے دیکھیں. ارے جو 60% ٹیکس دینے والا شہر 4000 ارب روپے کا ریونیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملک کے قومی خزانے میں دے، اسے 40 ارب کی خیرات دیں اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، صرف 40 ارب، اور اس پر سے جلتی پر ایسا تیل چھڑکا ہے، ایسی آگ لگائی ہے کہ اب یہ آگ صرف تن بدن میں اور لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی. اب یہ آگ کراچی کی سڑکوں پر آئے گی، یہ شارع فیصل پر آئے گی، یہ ایم اے جناح روڈ پر آئے گی. آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے بیٹا، تو کل تمہارے گھر میں آگ لگے گی. اگر ہماری آگ کو نہ بجھایا گیا تو پھر تمہیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں رک سکے گا. یہ وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے. ایک سینئر جو یہاں پارلیمنٹیرین اور سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو پاکستان کے، ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس جماعت کی دہائی ہے اس کے 3.5-4 کروڑ کراچی کے، پھر حیدرآباد، چکر، نواب شاہ اور میر پور خاص کے عوام کے ساتھ، جنہیں کئی دھاری تلوار میں کاٹا جا رہا ہے. کوٹا سسٹم کی تلوار سے ہمیں 1973 کے سال سے 50 سالوں سے کاٹا جا رہا ہے. ہمارے اپنے کوٹے پر جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی جا رہی ہیں. یہ تماشا کب تک لگے گا؟ کب تک ہماری برداشت کا امتحان لیا جائے گا؟ کوئی ایسا لیڈر بھی ملک میں ہے؟ بڑی جماعتیں تو 3 ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ان تینوں میں سے کسی کے لیڈر یا اکابرین انہوں نے کراچی کے لیے کوئی بات کی؟ اگر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ 14 روپے کم کر کے رہائشی صارفین 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے انہیں رعایت دی جا رہی ہے، سارا پولیٹیکل گیم ہے. اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کر لو، باقی کا ووٹ بینک بھاڑے میں جائے، وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے ہماری بلا سے. تو بھائی اگر یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر ایک کانسٹیٹیوشن میں آئے نا، امینڈمنٹ کرتے ہیں، 2/3 اکثریت سے پاس کرتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھئی باقی علاقے اور کراچی پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے.